السلام علیکم۔ اس عظیم انسان کا نام سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جو حقیقت میں عظیم انسان ہے۔ اس عظیم انسان کا نام ہے جابر السعودی السفیانی۔ یہ وہ عظیم شخص ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، طائف شہر میں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کوئی اس قدر عظیم انسان ہو سکتا ہے جس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہو اور قاتل کو سزا سنائیں، کوئی زیادہ وقت بھی نہ گزرا ہو بلکہ ایک دن کا وقت گزرا ہو۔ اس کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس نے وہ کر دکھایا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور کیوں نہ کرتا، آخر مسلمان کا دل ہی ایسا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، یا بولنے میں کوئی ایسی باتیں ہو گئیں جو ایک دوسرے کو نازیبا گزری، تو اس کا یہ صلہ اس کے بیٹے کو ملا کہ اس کے بیٹے کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ نوجوانوں کی لڑائی میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو اسلحہ منع کیا گیا ہے کہ آپ اسلحے کو یوں ہی نہ ساتھ لے کے پھرا کریں۔ جب پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، ہر چیز ہے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو صبح دوست ہوتے ہیں، شام کو ایک دوسرے کو مار بیٹھتے ہیں، کیونکہ شیطان بہت طاقتور ہے۔ تو پھر ہم آتے ہیں اپنے اسی موضوع کی جانب۔ جو شخص میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام ہے جابر السعودی السفیانی۔ یہ سعودی عرب کے شہر طائف میں رہتے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے، جیسے کہ آپ نے سنا، اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ رمضان شریف میں ان کو سزا دی جانی تھی، لیکن قاتلوں نے ان سے معافی مانگی خدا کے لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کیا جائے، ماہ رمضان ہے۔ تو سوائے اس کے اور کوئی حل تھا نہیں، کیونکہ سعودی عرب میں انصاف تو یوں ہی ہوتا ہے، سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اور سر قلم کیوں نہ ہو، اگر جب تک کسی کو بدلہ نہیں ملے گا تو امن کیسے قائم ہوگا؟ تو امن کی خاطر بعض اوقات کیا، ہر حال میں سزا ضروری ہے۔ اگر مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو جرم کیسے ختم ہوں گے؟ تو بات یوں تھی کہ اس کو جب سزا سنائی گئی تو سب حیران و پریشان کہ اب اس کا کیا کریں گے۔ تو انہوں نے معافی مانگی۔ تو خبر کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا، اور معافی کے لیے اس نے 1 روپے معاوضہ بھی نہیں لیا۔ اس کے بدلے انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگی تو صرف اللہ سے اللہ کی رضا مانگی کہ یا اللہ، میرے مقتول بیٹے کو جو ہر حال میں تھا تو شہید ہی، اس کے باوجود کہ اس کو وہ اجر ملے، جنت الفردوس ملے۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق اگر مقتول کا بیٹا یا مقتول کا باپ یا مقتول کا بھائی جو خونی رشتہ دار ہو سب سے قریب، وہ معافی دے سکتا ہے۔ تو کچھ یوں ہی ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق مقتول کے باپ نے عزا کے دوسرے دن ہی معافی کا اعلان کر دیا۔ عزا مطلب یہ ہے کہ جیسے اعلان ہوا اگلے ہی دن انہوں نے معاف کر دیا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر و تحمل، برداشت کرنا۔ بے شک یہ عظیم شخص ہیں، یہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ چند سالوں بعد شاید یہ بھی ہم میں نہ رہیں، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے وہ کام کر دیا جو شاید تاریخ انسانی میں یہ سب سے بہترین کام ہے۔ تو انہوں نے، مقتول کے باپ نے، نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اس سے کوئی بھی ایسی چیز کی فرمائش نہیں کی جو دنیاوی ہو۔ اچھا، خیال رہے کہ قتل کے واقعے کے بعد سامنے آنے والی رمضان شریف کے دن جو پیش آیا تھا، جس میں دونوں جوانوں کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں ایک کی جان چلی گئی۔ مقتول کے والد نے معاف کرتے ہوئے اور درگزر کرنے کا انتخاب کر کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی امید کی ہے۔ معافی کے اس اقدام نے سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر رد عمل پیدا کیا، جہاں صارفین نے مقتول کے والد کو عظیم اخلاقی خوبیوں کو سراہنا ہی تھا۔ بے شک ایک ایسا ملک
جہاں سخت قانون ہے وہاں رہائی ناممکن ہوتی ہے، لیکن ایسے عظیم انسان اب بھی موجود ہیں اس دنیا میں اور اس نے حق ادا کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اسلحہ لے کے پھرے۔ بے شک اللہ نے کسی بھی انسان کی جان کی جو قیمت لگائی ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک انسان کی جان کی قیمت پوری انسانیت کے برابر ہے۔ جس نے ایک جان لی سمجھو اس نے انسانیت کی جان لی۔ فی الحال تو اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جس کو معاف کر دیا گیا، لیکن وہ آگے زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ جانے دے جب وہ مقتول کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ بے شک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نصیب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقتول کے باپ کو وارث تو بنایا تھا، اور وارث نے بھی وہ حق ادا کیا جو شاید ہی کوئی کر سکے، اور اتنا جلدی یہی عظیم شخص کر سکتا تھا، یہ کسی اور کی بس کی بات نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔